سب نے شرط تو قبول کی لیکن کھڑا کوئی نہیں اترا، شرط کو پورا کوئی نہیں کر پایا. تو اس غریب انسان نے کہا اچھا ایسی کون سی شرط ہے کہ جو پوری نہیں کر پائے، بڑے بڑے بادشاہوں نے پوری نہیں کر پائی؟ کہا ہاں. وزیر نے کہا سنو، اگر تم شہزادی سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو اور شادی کرنا چاہتے ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ایک شرط ہے بادشاہ سلامت کی. کہا کیا شرط ہے؟ میں ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کیونکہ مجھے شہزادی سے سچا عشق ہے، کوئی جھوٹا پیار نہیں کیا میں نے، بس دیکھتے ہی ان سے محبت ہو گئی اور بس دل میں یہ ہے کہ شہزادی سے نکاح کریں گے. اب ایک نہیں آپ 100 شرطیں رکھ دیں، ہم شرطیں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کالا ہیرا لا کے دیں. کالے ہیرے کی قیمت پوچھو مت. تو کالا ہیرا اگر جب آپ لے آؤ گے تب شہزادی کا نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے گا. آپ وہ پہلے شخص ہوگے جو شرط پوری کرنے والے ہوگے اور شہزادی آپ کے نکاح میں دے دی جائیں گی. کہا اچھا. تو اس کے پیروں سے تو زمین کھسک گئی. میں جیسا غریب انسان، مجھ جیسا غریب یہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس نے شرط کو منظور کر لیا. ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، میں ایکسپٹ کرتا ہوں، میں کالا ہیرا لاؤں گا. محل سے واپس آیا، اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو لیکن پھر بھی آپ بول رہے ہو، زبان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، تو اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، تو ان سب کا شکر ادا کرتے رہو. کوئی چیز آپ کو ملے، کوئی خوشی آپ کو ملے، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ خوش ہوتا ہے. تو یہ گھر پہ آیا اپنی جھوپڑی پر، نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اے پاک پروردگار عالم، کوئی ایسا ذریعہ بتا دے، کچھ ایسا ذہن دے دے مجھے کہ میں کالا ہیرا لا کے بادشاہ سلامت کے پاس لے جاؤں اور میں اپنی شرط میں کھرا اتر جاؤں، میری شرط پوری ہو جائے اور شہزادی سے میرا نکاح ہو جائے. جیسے ہی اتنی اس نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اب یہ ایک وہ جس سے زمین کھودی جاتی ہے، پھاوڑا کہہ لو یا کدال کہہ لو، وہ اس نے اپنے کندھے پر رکھا اور نکل گیا. گھر سے باہر نکل گیا، پہاڑوں کے علاقے میں چلا گیا. مایوس تھا کہ یار کیسے میں کالے ہیرے کو ڈھونڈوں. مایوسی کی حالت میں چلتا چلا گیا پہاڑوں کے علاقے میں اور ایک پہاڑی پر چلا گیا. سوچ رہا تھا اور بس ایسے ہی پھاوڑا مار رہا تھا، وہ کدال مار رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کہاں سے کیا ہوگا، کہاں سے کیا ہوگا. تو سوچ رہا تھا کہ میں ان پہاڑوں کو کھود کر ہیرا نکال لوں، ہو سکتا ہے ان پہاڑوں کے بیچ میں ہیرا ہو. لیکن اتنا چھوٹا جسم اور اتنے بڑے پہاڑ، وہ پتھر کیسے ٹوٹ جائے اللہ کی مدد کے بغیر؟ جب تک اللہ مدد نہ کرے تو پھر اتنا بڑا پہاڑ کیسے ٹوٹے؟ لیکن اللہ کا سچا پکا جو بندہ ہوتا ہے، اللہ کو دل سے جو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنتا ہے اور اس کی بھی مدد فرماتا ہے. وہ اللہ سے مانگتا ہے، ادھر دعا کرتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. تو پہاڑوں کو توڑ رہا تھا، مار رہا تھا کہ پہاڑ ٹوٹ جائے، لیکن عقل میں بات نہیں آتی کہ اتنا بڑا پہاڑ اور اس کی کدال سے ٹوٹ جائے. لیکن جب جیسے اس نے 3-4 بار اس پر وہ مارا، اس پر چوٹ لگی تو بڑا پہاڑ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. ایک بڑا پہاڑ، اس میں سے ایک پتھر جو تھا وہ 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، جو کہ ممکن نہیں تھا کہ اس سے ٹوٹ جائے. لیکن اللہ کا نام لیا، اللہ پر یقین کر کے نکلا تھا، اللہ سے دعا کی تو اللہ کی مدد آئی اور 2 ٹکڑوں میں اس پتھر کو بانٹ دیا. کیا دیکھتا ہے؟ جیسے ہی پتھر کے بیچ دیکھتا ہے تو کالا ہیرا چمک اٹھا اس میں سے. اس نے کالے ہیرے کو لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اے پاک پروردگار عالم، یہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. تو نے بہت بڑا کرم، بہت بڑا تیرا فضل ہے اللہ تعالیٰ، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہم پر ہوا کہ جو ہمیں یہ ہیرا مل گیا، اور اس شرط میں کھڑا اتروں گا اور بادشاہ کی جو بیٹی ہے، شہزادی جس سے میں پیار کرتا ہوں، وہ میرے نکاح میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں سے بادشاہ کے محل میں گیا. جیسے ہی وزیر نے دیکھا، کہا شرط قبول نہیں کرنی کیا؟ بہت جلدی آ گئے، میں نے کہا تھا کہ شرط پوری کر کے آنا ہے، تو تم نے قبول تو کی لیکن تم بھی کھڑے نہیں اتر پائے. اب یہ دونوں خوش ہو رہے، بادشاہ بھی ادھر خوش، وزیر بھی خوش کہ اب تو یہ شرط ہار گیا اور اس سے ہاتھ چھوٹ گئے، اس سے پیچھا چھوٹ گیا. اس نے کہا آپ نے کہا تھا کہ شرط پوری کرو پھر آؤ، تو میں نے شرط پوری کر دی. کہا کیسے؟ اس نے مٹھی کھولی اور کہا یہ دیکھو کالا ہیرا تم نے کہا تھا نا، کالا ہیرا لے کے آیا ہوں، اب تو شہزادی کا نکاح مجھ سے کر دو. وزیر نے اتنا دیکھا تو چونک گیا، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ نہیں کر پائے اور یہ پھٹیچر انسان، یہ غریب انسان اس نے کر دیا. تو جب وزیر نے اتنا دیکھا تو حیران رہ گیا.
کہا سنو ایک اور شرط ہے، اس کو بھی تمہیں پوری کرنا ہوگا، اس کو پوری کر لو گے تو شہزادی تمہارے نکاح میں چلی جائے گی۔ کہا اب یہ کون سی شرط ہے؟ ابھی آپ نے ایک شرط بتائی تھی، اب دوسری بتاؤ، اب دوسری کر دوں گا تو تیسری بتاؤ گے۔ کہا نہیں نہیں، یہ آخری شرط ہے، شہزادی کو سفید موتی کے پہننے کی عادت ہے، تو 2 سفید موتی لاؤ، ان کے کانوں کے لیے وہ کنڈل بنیں گے، اس میں سفید موتی لگائے جائیں گے جو کہ شہزادی کو بہت پسند ہیں۔ تو اس نے سنا کہ اچھا شہزادی کو پسند ہے، تب تو میں خوشی خوشی کر سکتا ہوں۔ اس نے وہ بھی شرط کو ایکسپٹ کر لیا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور وہ لے کے آتا ہوں۔ اب ایکسپٹ تو کر لیا، قبول تو کر لیا، لیکن اب یہ سوچنے لگا کہ اب میں وہ کہاں سے لاؤں گا، اب وہ کہاں مجھے ملیں گے، ان ہیروں کی تلاش میں کہاں جاؤں، کیسے کیا کروں۔ اپنی جھوپڑی میں گیا، اللہ سے دعا کی، نماز ادا کی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ سمندر کے کنارے گیا اور وہاں پر بیٹھ کے وہ پتھر کو پھینکنے لگا اور ڈیلوں کو پانی میں پھینکنے لگا اور سوچنے لگا کہ کہاں سے سفید موتی لاؤں، کہاں سے سفید ہیرے لاؤں، شہزادی کو بھی پسند ہیں، میں نے شرط بھی رکھ دی ہے، کالا پتھر تو مل گیا، کالا ہیرا تو مل گیا، لیکن سفید کہاں سے لاؤں۔ سوچ رہا تھا کہ ادھر مچھلی، بڑی مچھلی پانی سے باہر نکلی، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جو اللہ کے ہوتے ہیں اللہ پھر ان کا ساتھ دیتا ہے۔ ادھر سوچ رہا تھا کہ ادھر پانی سے بڑی مچھلی نکلی باہر، اور 1-2 موتی نہیں بلکہ بہت سارے منہ سے باہر کو اگل دیے۔ اس نے جیسے ہی دیکھا اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر، الحمدللہ 1-2 ہیرے نہیں بلکہ اتنے سارے ہیرے، ہمیں تو صرف 2 ہیرے چاہیے تھے لیکن تم نے اتنے سارے ہیرے دے دیے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تمام ہیروں کو اٹھایا، بادشاہ کے پاس گیا، وزیر نے دیکھا، کہا لگ رہا ہے اس بار تم ہار گئے۔ کہا ہار نہیں گئے، آپ نے تو صرف 2 موتی منگائے تھے، 2 ہیرے منگائے تھے، لیکن ہم تو بہت سارے ہیرے لائے ہیں۔ دیکھو بادشاہ بھی حیران، وزیر بھی حیران، آخر کیا بات ہے۔ بادشاہ بھی سوچنے لگا، لگ رہا ہے میری شہزادی، میری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، اور جو بھی جس کے ساتھ بھی لکھ دیا گیا اسی کے ساتھ ہوگا، تو شاید کہ میری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، اسی لیے یہ ساری شرطوں میں پاس ہوتا جا رہا ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح اس سے کر دینا چاہیے، لیکن یہ اتنا زیادہ غریب ہے۔ ابھی یہ ہیرا اس کے ہاتھ میں تھے، ہیرے یہ دکھا ہی رہا تھا کہ وزیر نے کہا ہاں بھائی شرط تو تم جیت گئے ہو، تو اس نے کہا اب نکاح میرے ساتھ کروائیے نا، اب شہزادی کا نکاح میرے ساتھ کروائیے، اب تو کوئی شرط نہیں ہے۔ وزیر نے کہا نہیں اب کوئی شرط نہیں ہے، ابھی اتنی سی بات کی تھی کہ وہ کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور کہا بادشاہ سلامت، وہ شہزادی گر گئی ہیں اور بے ہوش ہو گئی ہیں، ان کو چوٹ بہت آئی ہے۔ جیسے ہی اتنا سنا تو بادشاہ بھی بھاگا، وزیر بھی بھاگا، سپاہی بھی بھاگے، اور ادھر یہ غریب انسان بھی بھاگا، جب تک بھاگ کر وہاں پہنچے جب تک شہزادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ سارے لوگ رونے لگے، بادشاہ رونے لگے، بادشاہ کی اہلیہ، شہزادی کی ماں، سب لوگ رونے لگے، آخر یہ کیا ہو گیا، ابھی تو شہزادی صحیح تھی، اتنی جلدی شہزادی کا انتقال ہو گیا۔ تو اس غریب انسان نے سچی محبت کی تھی، سچا عشق کیا تھا، اس نے کہا آپ لوگ رو مت، یہ مت کہو یہ مر گئی ہے، میری محبت مر نہیں سکتی، میری محبت ایسے نہیں مر سکتی، ایسے مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، اس کے لیے میں نے کالا ہیرا بھی لایا ہوں، سفید ہیرے بھی لایا ہوں، میں نے شرط قبول کی ہے، میں نے شرط کو پورا کیا ہے، ایسے مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، میری محبت ایسی نہیں ہو سکتی، میری محبت اتنی جلدی مر نہیں سکتی۔ بادشاہ نے کہا اس کو باہر نکالو، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہاں بیٹی مری پڑی ہے اور اس کو محبت کی باتیں آ رہی ہیں، اس کو باہر نکالو۔ بادشاہ نے اس کو باہر نکلوا دیا۔ ادھر بادشاہ کا بھی برا حال تھا اور سارے لوگوں کا برا حال تھا۔ شہزادی کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا اور قبر میں دفن کروا دیا گیا۔ جب قبر میں دفن ہو گئی تو اب یہ جب سب لوگ چلے گئے تب یہ غریب انسان قبر پر گیا، آنکھوں میں آنسو تھے، آنسوؤں کی دھار بندھی ہوئی تھی۔ اے اللہ، اے پروردگار، یہ کیا ہو گیا؟ اے مالک، ہم نے تو اس سے سچی محبت کی تھی، اس کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، اتنی جلدی میری محبت کو لے لیا، اتنی جلدی میری محبت کو مجھ سے جدا کر دیا، میرے پیار کو مجھ سے الگ کر دیا، میرے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوا۔ اگر میرے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا، پھر یہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی تو مجھے تسلی ہوتی، لیکن اے پروردگار، میں اتنی آزمائشوں سے گزرا ہوں، اتنی آزمائشوں کو میں نے پار کیا گیا، تب میں اس تک پہنچا تھا، پر اے اللہ، اس سے پہلے ہی اس دنیا چھوڑ کر چلی گئی، میری محبت مر نہیں سکتی۔ اے پروردگار، تجھے میری نمازوں کا واسطہ،
تجھے میری نیکیوں کا واسطہ، اللہ میری مدد فرما۔ اس ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد سن لے مولا۔ اتنا زیادہ رو رہا تھا کہ جہاں پر بیٹھا تھا وہ جگہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس نے دعا کی اور قبر کو کھودنا شروع کیا۔ قبر کو کھودا اور اس کو باہر نکالا اور اپنی جھوپڑی میں لے گیا۔ شہزادی کو اپنی جھوپڑی میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر وہاں بھی دعا کرنے لگا، اے پروردگار ایک بار تو اسے زندہ کر دے، ایک بار اسے زندہ کر دے، میری محبت ایسے نہیں مر سکتی، میری محبت کو مجھے واپس لوٹا دے۔ اے اللہ میری آنسوؤں کی لاج رکھ لے، میرے آنسوؤں کی لاج رکھ لے مولا۔ میں تو تیرا بندہ ہوں اور تو اپنے بندے سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے، کتنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ تیرے بندے کی فریاد ہے مولا، سن لے۔ بہت زیادہ اس نے جب گڑ گڑا کے دعا کی، اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے، دھار بندی چل رہے تھے اور اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ میں نے بولا تھا جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہر جگہ ساتھ دیتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ شہزادی سامنے مری پڑی ہے، یہ اس کے آنسو نکل رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے۔ ابھی دعا کر ہی رہا تھا کہ شہزادی کو چھینک آئی، شہزادی کی روح واپس کر دی گئی، شہزادی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کفن میں اپنے آپ کو دیکھا تو اپنے چہرے کو ڈھانک لیا، اپنے چہرے کو چھپا لیا، کیونکہ عزت دار تھی، حیا دار تھی۔ کہا آپ کون ہو، میں یہاں کیسے آئی اور یہ سفید لباس میرے پاس کیسے؟ کہا تو اس نے ساری کہانی بتائی، سارا واقعہ بتایا۔ تو شہزادی نے کہا خدا کا شکر ہے کہ تم سچے عاشق ہو، تم نے سچی محبت کی، تمہارے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا، بس تم نے کیا کیا، حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن تم اپنی راہ سے بھٹکے نہیں، تم اپنی راہ سے ہٹے نہیں، اور اللہ رب العزت کے سچے بندے ہو تم، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہو تم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا اور مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے، مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ تو پتا چلا کہ اللہ کو اگر راضی کرو گے تو اللہ تمہیں راضی کرے گا، اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا، تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ ہر موڑ پر تمہاری مدد فرمائے گا۔ جب وہ زندہ ہو گئی تو پھر بادشاہ کے پاس یہ غریب انسان اس شہزادی کو لے کر گیا۔ ادھر سارے لوگ غم میں تھے، آنسو بہا رہے تھے کہ شہزادی، اتنی خوبصورت شہزادی، اتنے لاڈ پیار سے پالی ہوئی شہزادی کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ ادھر لوگ رو رہے تھے، ادھر یہ غریب انسان اس کو لے جا کے سامنے کھڑا کیا تو بادشاہ نے جب دیکھا تو حیران رہ گیا، وزیر نے دیکھا تو پیروں سے زمین کھسک گئی، ماں نے دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ کہا پہچان نہیں رہی۔ بادشاہ سے کہا پہچان نہیں رہے؟ وزیر سے کہا تم بھی نہیں پہچان رہے ہو؟ یہ شہزادی ہے، شہزادی، میں نے کہا تھا کہ میری محبت ایسے مر نہیں سکتی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ نے دوبارہ اسے زندگی عطا فرما دی۔ شہزادی کو بادشاہ نے گلے لگایا اور اس غریب کو بھی گلے لگایا، کہا یہ تیرے لیے ہی بنی تھی، تو بالکل سچا ہے، تو پکا ہے، تیری محبت ایسے نہیں مر سکتی۔ پھر بہت ہی دھوم دھام سے ان کی شادی کی گئی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر آج بھی تم اللہ کے ہو جاؤ گے، اگر آج بھی ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہر جگہ ہمارا ساتھ دے گا۔ پہلے ہم اپنی زبانوں میں وہ تاثیر پیدا کریں، پہلے اپنی زبانیں ویسی کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو پاک کریں، پھر اللہ کو پکاریں تو دیکھو مدد نہیں آتی۔ پہلے ہم تو ویسے بنے